جدید سائنس نے دریافت کیا ہے کہ جن جگہوں پر دو مختلف سمندر ملتے ہیں ان کے درمیان ایک رکاوٹ ہوتی ہے۔ یہ رکاوٹ دو سمندروں کو اس طرح تقسیم کرتی ہے کہ ہر سمندر کا اپنا درجہ حرارت، نمکیات اور کثافت ہے۔ اس کی مثال وہ ہے جہاں بحیرہ روم بحر اوقیانوس سے ملتا ہے۔ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ رب العزت نے دو رنگوں کے سمندر کے بارے میں وضاحت کی ہے اور بہت سے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے گواہی دی ہے۔ آئیے اللہ کی آیات کو دیکھتے ہیں جہاں اس نے دو سمندروں کے بارے میں بتایا جو ساتھ ساتھ بہتے ہیں لیکن آپس میں نہیں ملتے۔ قرآن کریم کا معجزہ دو سمندر بنی نوع انسان کی تاریخ کا سب سے مشہور واقعہ ہے، اور سائنسدانوں نے سمندروں کے آپس میں نہ ملنے کی وجوہات کا مطالعہ شروع کر دیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ دونوں سمندروں کے پانی کی کیمیائی خصوصیت کی وجہ سے ہے، اور کچھ نے ایک لفظ بھی نہ کہنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی ایک زبردست نشانی دے رہے ہیں جو انسانی تجربے کے دائرے میں ناقابل تصور ہے۔ قرآن مجید میں دو سمندروں کے درمیان ایک پردہ ہے جو آپس میں ملتے ہیں اور وہ تجاوز نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اس نے دو سمندروں کو چھوڑا، یعنی ساتھ ساتھ ملتے ہیں، اس کے درمیان ایک پردہ ہے، لہٰذا ان میں سے کوئی بھی تجاوز نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مزید فرمایا کہ اس کی قدرت سے نمکین اور کھارے سمندر کے اندر میٹھے پانی کی رو بھی بہتی ہے۔ یہ پردہ، آڑ یا روک نظر آنے والی کوئی چیز تو نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی صناعی کا شاہکار ہے کہ میٹھا پانی کڑوے پانی کے ساتھ سمندر کے اندر دور تک ملنے نہیں پاتا۔ انسانی سوچ یہ بات سوچنے سے قاصر ہے کہ بھلا 1400 سال پہلے یہ بات ایک کتاب میں اتنی درستگی کے ساتھ کیسے بیان کی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دعویٰ اس کتاب میں اس قدر اعتماد کے ساتھ کیا گیا ہے جسے خالق کا کلام مانا جاتا ہے۔ اگر یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ قرآن خدا کا کلام ہے تو پھر یہ کیا ہے؟